معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی 12ویں قسط اور حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، ہود علیہ السلام کا نسب، عاد کی بستیاں اور ان کا طریق عبادت، عاد کی ہلاکت، ہود اور قوم ہود کے واقعات سے حصول عبرت۔ قرآن عزیز میں ہود علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن عزیز میں ہود علیہ السلام کا 7 جگہ ذکر آیا ہے جو ذیل کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65، سورہ ہود آیت نمبر 50، 53، 58، 7 اور 89، سورہ شعراء آیت نمبر 124۔ قرآن عزیز میں قوم عاد کا ذکر۔ قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے، یعنی سورہ اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، زاریات، قمر اور سورۃ الحاقہ میں۔ قوم عاد۔ اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی۔ اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعے بن سکتا ہے اور یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم الآثار نے اس راہ میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی، اس لیے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔ عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ تاریخ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عاد کو ایک فرضی کہانی یعنی میتھولوجی یقین کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین بالکل غلط اور سراسر وہم ہے، اس لیے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی۔ اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو بائدہ یعنی ہلاک ہو جانے والی قومیں، یا عرب عاربہ یعنی خالص عرب اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، ثمود، تسم اور جدیس کہتے ہیں، اور مستشرقین یورپ سامیہ نام رکھتے ہیں۔ پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت و واقعے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے قرآن عزیز نے ان کو عاد اولا کہا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عاد اولا ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ اہل جغرافیہ کا قول صاف ہے کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا، جس کے معنی صحرا اور بادیہ کے ہیں۔ خود عربی زبان میں اعراب اہل بادیہ کو کہتے ہیں اور عراب کے معنی بدویت کہتے ہیں، اور بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں غرب یعنی غین معجمہ کے ساتھ تھا، اور چونکہ اس کا جائے وقوع فرات کے غرب میں ہے، اس لیے وہ آرامی قومیں یعنی سامیہ جو کہ فرات غربی پر آباد تھیں، اول غرب اور پھر غین کے نقطے کے سقوط کے بعد عرب کہلائیں۔ ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو، یہ حقیقت ہے کہ یہ مقام قدیم سامیہ یا بدوی جماعتوں یا عاد کا مسکن تھا، اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد تھے، اور لفظ عاد عربی ہے نہ کہ عجمی، جس کے معنی عبرانی میں بلند و مشہور کے ہیں۔ قرآن عزیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے، اور ارم کے معنی بھی بلند و مشہور ہی کے ہیں۔ انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں بین القوسین یہ بات بتانی ضروری ہے کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قوم عاد کا زمانہ صرف 2000 سال قبل مسیح بتایا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے 4000 سال یا اس سے زیادہ سال قبل مسیح بتائے ہیں۔ آئیے اب کتاب کی اصل عبارت کی طرف آتے ہیں۔ عاد کا مسکن۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں رب الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج عدن کے سواحل سے
حدود عراق تک وسیع تھی، یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ سے سید عبداللہ بن احمد بن عمر بن یحییٰ علوی نے، جو حضرموت کے باشندے ہیں، بیان کیا ہے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مساکن کی کھوج میں حضرموت کے شمالی میدان میں مقیم تھے۔ طویل جدوجہد کے بعد ہم نے مرمر کے بعض ظروف کو ریت کے ٹیلوں کی کھدائی میں حاصل کیا، جن پر خط مسماری میں تحریر تھا، مگر افسوس کہ مال کی کمی نے اس عظیم الشان مہم کو پورا نہ ہونے دیا۔ عاد کا مذہب۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود سواد سے اور ایک کا نام ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد اپنی اپنی مملکت کے سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے، سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ عینی جلد 7 کتاب الانبیاء۔ تبلیغ اسلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوہ، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصے تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازے توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا توغرہ امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و منال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغامبری ہے۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصائح سخت شاق گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو، ان کے لیے ناصح اور مشفق بنے۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ ہود رکوع نمبر 5۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل و نصائح کا مطلق اثر نہ ہوا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے اور العیاذ باللہ مجنون اور خپتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا
ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بددعا سے تو پاگل و مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں۔ ان کو اپنی گستاخانہ جرات اور تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو تحدی یعنی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست و قیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھروسہ کرتا اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اعراض اور روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری پند و نصائح کو گوش دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفوضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے اور تمام کائنات اس کے ید قدرت میں مسخر ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سرے نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہی کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو فوراً اطلاع پہنچ سکے۔ ہماری یہ کاوش لائق ستائش لگے تو لائک، کوئی تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے اپنے متعلقین میں شیئر بھی ضرور کر لیا کریں۔ کتاب کے اگلے حصے میں حضرت ہود علیہ السلام کے باقی قصے کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔